الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون پچھلی آیات میں حق تعالی شانہ کی نعمتوں کا ذکر تھا اور اخیر میں اس کا بھی ذکر ہوا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کفران نعمت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور شکر گزار بھی نہیں ہوتے، بلکہ ناشکری اور نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ حق اور عدل کی بات تو یہ تھی کہ جس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا جائے آدمی اس کا شکر گزار ہو، یہ ہے انصاف کی بات۔ کھائے کسی کی گائے کسی کی، یا کھائے بھی اور غرائے بھی، تو یہ کھلی ہوئی ناانصافی ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے وہ بنیادی سبق مسلمانوں کو دیا ہے کہ جس سے حق اور انصاف قائم رہے۔ جو خالق اور مالک ہے اس کی حیثیت اونچی ہے، اور جو مخلوق اور مملوک ہے اس کی حیثیت نیچی ہے۔ خالق کے سامنے مخلوق کا یہ حق ہے کہ اس کے سامنے جھکا رہے، اس کی آقائیت کو تسلیم کرے اور اپنی غلامی اور بندگی کا اظہار کرے۔ یہ ہے انصاف کی بات۔ اگر بندہ مخلوق ہو کر خالق کی برابری کرنے لگے، خالق کے برابر اپنے آپ کو یا کسی مخلوق کو خالق کے برابر قرار دینے لگے، تو ظاہر ہے کہ یہ حق کے خلاف ہے اور کھلی ہوئی ناانصافی ہے۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے پوری امت مسلمہ کو ایک بڑا بنیادی سبق دیا اور بنیادی تعلیم دی کہ مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ حق اور انصاف پر قائم رہو۔
اسی حق اور انصاف پر قائم رہنے کا نام ہے عدل۔ عدل کے معنی آتے ہیں برابری کرنا، جس کا جو حق ہے اس کو پورا پورا دیا جائے، اور جس کا حق نہیں ہے اس کو اس سے دستبردار ہونے کا حکم دیا جائے، اور اس کو گویا اس حق سے محروم کیا جائے۔ یہ معنی آتے ہیں عدل کے۔ عدل کے معنی میں نے بتایا کہ برابری کے ہیں۔ برابری کس معنی کے اعتبار سے؟ جو صاحب حق ہے اس کو حق ملے، اور جو ناحق دعوے دار ہے اس کو اس سے محروم کر دیا جائے۔ چونکہ عدل کے مفہوم میں برابری داخل ہے، برابری کے معنی پائے جاتے ہیں، اس لیے ہر چیز میں اس بات کو دیکھا جائے گا کہ برابری ہو، یعنی ناانصافی نہ ہو۔ اس کی دوسری تفسیر قرآن پاک میں بیان فرمائے گی، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے لیے تفسیر ہوتی ہے۔ فرمایا گیا اعط کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا پورا پورا حق دے دو، اور جب حق والے کو پورا پورا حق دیا جائے گا تو جو ناحق پر ہے اس کو محروم کرنا ضروری ہے۔ یہی مفہوم ہے عدل کا، اور جس مقام پر یہ عدل و انصاف ہوتا ہو اس کا نام ہے عدالت، اور جو منصف اس حق کا فیصلہ کرتا ہو اس کو کہیں گے عادل۔ تو عدالت کا جو صحیح مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جس کا حق ہے اس کو ملے، اور جو ناحق دعوے دار ہے اس کو محروم کیا جائے، اس کے خلاف فیصلہ کیا جائے۔ عدالت کے لیے ضابطۂ کار کیا ہوگا وہ بھی آیات کے اندر بیان کیا گیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت حدیث پاک میں فرمائی۔ عدالت میں کسی کے معاملے کو سننے کا پورا ضابطہ بیان فرمایا گیا۔ کوئی آدمی اگر اپنے حق کا دعویٰ کرتا ہے عادل آدمی کے سامنے، تو پہلے اس کو یہ حکم دیا جائے گا کہ تم اپنے دعویٰ کو ثبوت اور شواہد سے ثابت کرو، ثبوت پیش کرو، پروف لاؤ، گواہ پیش کرو۔ اور گواہوں کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ ہر ایرے غیرے کی گواہی نہ لی جائے، بلکہ اس میں بھی دیکھا جائے کہ وہ آدمی عادل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ عادل ہے تو اس کی گواہی قابل قبول ہے۔ اور ایرا غیرہ نتھو خیرہ سڑک پر چلتا ہوا انسان پکڑ کے لا کے کھڑا کر دیا گیا، 1000 روپیہ اس کی جیب میں ڈال دیا گیا اور کہا گیا کہ چلو کورٹ میں جو کہیں وہ کہہ دو، ہمارے وکیل صاحب جو کہیں وہ کہہ دو، تو یہ گواہی نہیں، اس کی شرائط ہیں۔ جب تک وہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی اس وقت آدمی قابل گواہی نہیں بنے گا۔ مکمل ضابطہ ہے۔ تو جہاں عدالت ہوتی ہے وہاں ان سارے ضابطوں کو دیکھا جاتا ہے۔ آج کل عام طور سے عدالتیں نہیں ہیں، اس لیے کہ عدالت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں انصاف ہوتا، جہاں دلائل کے روشنی میں فیصلے کیے جاتے، اور
یہاں کی کورٹوں میں کچہریوں میں تو آستھا کی بنیاد پر فیصلے ہو رہے ہیں، نہ ثبوت کی ضرورت ہے، نہ شواہد کی ضرورت ہے، نہ دلائل کی ضرورت ہے، نہ قرائن قویہ کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کا جتھا ہے پاس میں اور جتھے دار آدمی ہے تو بس اس کی آستھا کافی ہے، آستھا کی بنیاد پر فیصلہ لے لو، طاقت کی بنیاد پر فیصلہ لے لو۔ یہ کبھی نہیں دیکھا جائے گا کہ حق کس کا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ دوسری طرف اس کی مخالفت کرنے والے کون صاحب ہیں، پردھان منتری ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، کسی جگہ کے بدھائک ہیں، کسی جگہ کے ایم ایل اے ہیں، کسی جگہ کے ڈی ایم ہیں، کسی جگہ کے ایس پی ہیں، تو وہ جو چاہتے ہیں ان کے موافق فیصلہ ہونا ہے۔ دلیل کسی کے پاس ہو، ثبوت و شواہد کسی کے پاس ہوں، رہا کریں، مگر چونکہ ڈی ایم صاحب کا یہ آدیش ہے اس لیے فیصلہ یہی ہونا ہے۔ تو یہ عدالت نہیں ہے، یہ عدالت کا ڈھونگ ہے۔ عدالت وہی ہے جہاں پر ہر ایک کے حق کی پوری پوری رعایت ہوتی ہے، جو صاحب حق ہے اس کو ملے، اس کو دیا جائے، اور جو ناحق دعوے دار ہے اس کو دستبردار کر دیا جائے۔ ہاتھ اٹھاؤ، تمہارا کوئی حق نہیں ہے اس کے اندر، تم ہٹ جاؤ یہاں سے۔ نہیں مانتا ہے، اب اس طاقت کا استعمال کیا جائے، حکومت کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، اس کا نام ہے عدالت۔ اس کی مثالیں اسلام کے اندر تو ایک دو نہیں، ہزاروں مثالیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قاضی تھے ان کا نام تھا قاضی شریح۔ قاضی شریح کی پیدائش تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو گئی تھی، مگر اس وقت بچے تھے۔ ان کے والد حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور وہ صحابی رسول تھے۔ حضور نے ان کو ابو شریح کہا تھا، شریح کے باپ۔ تو چونکہ شریح کی پیدائش ہو چکی تھی اس لیے حضور نے ان کی کنیت میں ابو شریح استعمال فرمایا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جو آدمی خیر القرون کا پیدا ہوا ہو اس کے اندر تو عدالت ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوئی ہوگی۔ قاضی شریح بہت بڑے فقیہ اور عالم تھے، ان کو اس زمانے میں قاضی بنایا گیا تھا۔ یہ زمانہ حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کا آیا تو اس وقت حضرت قاضی شریح دار القضاء کے قاضی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، گویا اس وقت کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ چوری ہو گئی۔ زرہ جو ہے یہ لوہے کا کرتا ہوتا ہے جو میدان جنگ میں پہنا جاتا ہے، تلواروں کی چوٹ سے بچنے کے لیے۔ حضرت کے پاس تھی، وہ زرہ چوری ہو گئی، اور ایک یہودی کے یہاں وہ زرہ دیکھی گئی۔ اب دیکھیے پاور کا حال یہ ہے کہ امیر المومنین زرہ ان کی ہے، یہودی کے گھر میں دیکھی گئی ہے، چاہتے تو اپنی طاقت کا استعمال کر کے اپنی زرہ منگوا لیتے، فورس کے 2 آدمیوں کو بھیج کر کے اپنی زرہ چاہتے تو منگوا لیتے۔ یہ زرہ میری ہے، تو کیوں لے گیا، تو نے کہاں پایا؟ مگر یہ بات جو ہے ضابطۂ زندگی کے خلاف ہے۔ قاعدے کی بات یہ ہے کہ اس کام کے لیے قاضی مقرر ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی نزاعی معاملہ سامنے آوے
تو شرافت کی بات یہ ہے اور اصول کی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ قاضی کے پاس جانا چاہیے۔ تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود اس کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اپنا مقدمہ قاضی شریح کی عدالت میں پیش کیا، جبکہ قاضی شریح کی حیثیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں سے ہیں، السابقون الاولون میں سے ہیں، مجاہدین میں سے ہیں، جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا، ان لوگوں میں سے ہیں، اسلام کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، یہ ان لوگوں میں سے تھے۔ ان کے سامنے قاضی شریح کی کوئی حیثیت نہیں، مگر عہدہ اور مرتبہ ہر ایک کا اپنا الگ الگ۔ اس وقت قضا کے عہدے پر حضرت قاضی شریح تھے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی طاقت کا اور اپنی عمارت کا استعمال وہاں پر نہیں کیا، جانتے تھے کہ یہ اسلامی اصول کے خلاف اور اللہ کے حکم کے خلاف۔ قرآن پاک میں صاف حکم دیا گیا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی سے تمہارا جھنجھٹ ہو جائے کسی معاملے میں، کسی حق کے معاملے میں، تو اس معاملے کو خود فیصل کرنے کی کوشش مت کیا کرو، بلکہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق جو عدالتی نظام قائم ہے اس عدالت میں اپنے معاملے کو پیش کیا کرو۔ اس حکم کی وجہ سے سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی اس زرہ کے معاملے کا فیصلہ خود نہیں کیا، بلکہ دارالقضاء کے قاضی کے سامنے پیش کیا۔ اب دیکھیے، ایک طرف بادشاہ اور ایک طرف رعایا کا ایک فرد مگر قاضی ہے، ان کے سامنے معاملہ پیش ہوا۔ قاضی شریح نے اس معاملے کی سماعت کی اور اس کے بعد فرمایا حضرت امیر المؤمنین سے کہ حضرت آپ دعوے دار ہیں، آپ ثبوت پیش کیجیے کہ یہ زرہ آپ کی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ثبوت پیش کیا، جو گواہی پیش کی، وہ گھر کے افراد تھے۔ ظاہر ہے کہ گھر کی چیز ہے، اس کی گواہی باہر کہاں ملے گی جلدی؟ گھر کی اندر کی چیز ہے تو گھر کے لوگ ہی اس کے گواہ بھی ہوں گے۔ تو حضرت نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کو اور ایک غلام تھا حضرت کا، اس کو، ان دونوں کو گواہی کے لیے قاضی صاحب کے سامنے پیش کیا۔ گواہی گزر گئی، فیصلے کا نمبر آیا، تو حضرت قاضی شریح نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیش کیے ہوئے ان گواہوں کو رد کر دیا۔ فرمایا باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، آقا کے حق میں غلام کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، یہ شرعی دستور کے خلاف، اس لیے کہ بیٹا چاہے کیسا بھی ہو اپنے باپ کی طرفداری کرے گا، غلام اپنے آقا کی طرفداری کرتا ہے، چونکہ یہاں پر ناحق ہونے کا شبہہ ہوتا ہے، اس لیے ایسی گواہیاں رد کر دی جاتی ہیں۔ تو حضرت یہ گواہیاں تو آپ کی کافی نہیں ہیں آپ کے حق میں فیصلہ ہونے کے لیے، آپ اور ثبوت پیش کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی اس کے علاوہ تو میرے پاس اور کوئی ثبوت ہے ہی نہیں ہے۔ تو قاضی شریح نے فیصلہ سنایا، فرمایا کہ دعویٰ امیر المؤمنین کا ہے، مگر امیر المؤمنین کے پاس گواہ معتبر نہیں ہیں، اس لیے یہ زرہ اس یہودی کو دے دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کے خلاف فیصلہ سنا دیا قاضی شریح نے۔ یہودی نے زرہ لیا اور چلتا بنا،
کچھ دور گیا تھا، اس حق فیصلے کا اثر اس کے دل پر اتنا زبردست ہوا، وہ تو جانتا ہی تھا کہ یہ زرہ میری چرائی ہوئی ہے اور حضرت کی ہی زرہ ہے، لیکن اسلامی عدالت کے اس فیصلے سے اتنا متاثر ہوا، متاثر اس لیے ہوا، یہودی تھا، یہودی اہل کتاب ہیں، وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، سب کو نہ مانتے ہوں مگر کچھ رسولوں کو مانتے ہیں، تو اللہ اور رسول کا ماننے والا جو ہے بہرحال حق بات سے متاثر ہوگا، وہ جانتا ہی تھا حقیقت کو کہ یہ زرہ میری نہیں ہے، انہی کی ہے، مگر اسلامی عدالت نے جس طرح دو ٹوک فیصلہ کیا اس کا اثر اس کے دل پر اتنا گہرا ہوا کہ لوٹ کر کے پھر قاضی شرح کے پاس آیا اور اپنی زرہ کو قاضی شرح کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا کہ قاضی صاحب، بھلے ان کے پاس دلیل نہیں تھی، ثبوت نہیں تھا، مگر یہ چیز میرے پاس ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ زرہ انہی کی ہے، میری نہیں، آپ یہ زرہ ان کو دے دیجیے۔ قاضی صاحب نے امیر المومنین کو پھر بلایا اور وہ زرہ لے کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت، وہ یہودی یہ زرہ مان رہا ہے کہ آپ کی ہے اور اب وہ دے رہا ہے آپ کو، آپ لے لیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی وہ دے کس بنیاد پر رہا ہے؟ جب قاضی کا فیصلہ ہو گیا اس کے حق میں تو اب یہ زرہ اس کی ہو گئی، اب یہ میری نہیں ہے، اس لیے کہ قاضی ثبوت و شواہد کے بعد جو فیصلہ کرتا ہے وہ حکم شریعت بنتا ہے، وہ اللہ کا حکم بن جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب قاضی کا فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا تو وہ چیز اس کی ہو گئی، اب یہ میری نہیں ہے، اسے دے دی جائے، میں نہیں لوں گا۔ اب دیکھیے فیصلہ دوسرا ہوا، لوٹ کر کے آیا اور اب وہ زرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ لینے کے لیے اس بنا پر تیار نہیں ہے کہ قاضی کا فیصلہ اس کے حق میں ہو چکا۔ اسی وقت سر عدالت کھڑے ہو کر کے اس یہودی نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ۔ جس اسلام کے دائرے میں ایسی برحق عدالتیں ہوں اس سے بہتر دنیا میں کوئی دین ہو نہیں سکتا، یہ کہہ کر کے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسلامی عدالت میں کسی کے جاہ و جلال کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کسی کے رعب و دبدبہ اور کسی کی طاقت کا وہاں پر ذرہ برابر لحاظ نہیں کیا جاتا، جو حق ہے حق فیصلہ کیا جاتا ہے، اسی کا نام عدالت ہے۔ اور جہاں اتنا برحق فیصلہ نہ کیا جا سکتا ہو اور نہ ہوتا ہو وہ عدالت ہے ہی نہیں، وہاں جو جائے گا کبھی حق نہیں پائے گا۔ آج کل کی اب صحیح بات تو یہ ہے کہ عدالت ہے ہی نہیں ہے، ہمارے ملک میں تو عدالت ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جتنے ہیں سب کورٹ کچہریاں ہیں، عدالت تھوڑے ہیں، وہ تو کورٹ ہے۔ تو اب عدالت کا جو صحیح مفہوم ہے وہ کیسے ادا ہو سکتا ہے، اور عدالت کا جو کردار ہے وہ ان سے کیسے پورا ہو سکتا ہے، ان کے بس کی بات نہیں۔ یہاں تو دلائل، شواہد، ثبوت ایک طرف اور آستھا کی بنیاد پر فیصلے لیے جا رہے ہیں، طاقت کی بنیاد پر فیصلے لیے جا رہے ہیں، تو یہ عدالت ہے ہی نہیں۔ انصاف ملے گا تو ہمیشہ عدالت میں ملے گا،
عدالت کو چھوڑ کر کہیں انصاف کسی کو مل نہیں سکتا۔ یہ مثالیں ہیں، اور میں نے کہا کہ ایسی ایک مثال نہیں، نہ جانے کتنی مثالیں، سمجھے؟ تو حق تعالی شانہ نے حکم فرمایا کہ انصاف کرو، عدل قائم رکھو، اور عدل نام ہے ہر صاحب حق کو اس کا حق پورا پورا دیا جائے، اور جو ناحق والا ہے اس کو رد کر دیا جائے۔ یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ بھائی 2 آدمی لڑ رہے ہیں، چلو آدھا آدھا کر دو، چلو چوتھا 1/4 اور 1/3 کر دو۔ یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے، یہ سمجھوتا کا نام عدالت نے عدل نہیں ہے۔ عدل نام یہ ہے کہ اعطِ کل ذی حق حقہ، جس کا حق ہے اس کو دے دو، اور جو ناحق کا مطالبہ کر رہا ہے اس کو رد کر دو۔ اسی لیے اس میں تاریخیں پڑتی ہیں، ایک تاریخ میں اور ایک نشست میں حق نکھر کر کے سامنے نہیں آتا، اسی لیے تاریخیں دی جاتی ہیں، اور قاضی جو ہے اس معاملے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہاں سے حق کا موتی نکال سکے۔ اب جب حق سورج کی طرح روشن ہو جاتا ہے تب قاضی فیصلہ کرتا ہے، وہ فیصلہ بالکل حق پر مبنی ہوتا ہے، کسی کی رعایت نہیں کی جاتی ہے بلکہ انصاف کی رعایت ہوتی ہے۔ اس کا نام ہے عدل۔ عدل کے معنی میں نے بتایا، مفہوم میں اس کے برابری داخل ہے، تو ہر صاحب حق کے درمیان میں برابری کا برتاؤ کرنا یہ بھی عدل کے اندر داخل ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے عدل کا لفظ کئی جگہ پر استعمال کیا ہے، اور قرآن قانون کی کتاب ہے۔ قرآن نے جہاں جہاں عدل کا لفظ استعمال کیا ہے وہ قابل لحاظ ہوگا، وہیں سے اس کے معنی کی وضاحت ہوگی۔ قرآن پاک نے ایک جگہ پر کہا ہے ان تعدلوا بین النساء، اگر تمہارے ماتحت کئی بیویاں ہیں تو ان کے درمیان میں عدل قائم رکھو۔ یہاں عدل کے معنی کیا ہیں؟ عدل کے معنی وہی برابری کے ہیں۔ عورت ہونے میں، بیوی ہونے میں ہر بیوی برابر کی ہے۔ جب برابری کا درجہ رکھتی ہے تو اس کو حق بھی برابر ملنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کو زیادہ دیا ایک کو کم، ایک کی طرف زیادہ میلان ہے دوسرے کی طرف کم، یہ عدل کے خلاف۔ اور قرآن نے اس بات کو کہہ دیا ہے کہ اگر تم ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے ہو اور عدل قائم کر سکتے ہو تب تو رکھو، اور اگر نہیں رکھ سکتے ہو تو بس ایک رکھو۔ تو عدل کا حکم دیا، برابری ہونی چاہیے، لینے میں برابری، دینے میں برابری، اٹھنے بیٹھنے میں برابری، شاباشی میں برابری، کھانا کپڑا میں برابری، سکنا نفقہ میں برابری، ہر چیز میں برابری۔ ایک کے لیے نئی رضائی بنواؤ تو دوسرے کے لیے بھی بنواؤ، ایک کا کپڑا نیا لاؤ تو دوسری کے لیے بھی نیا لے آؤ۔ یہ مت کہو کہ تمہارے پاس تو ہے، ان کا پرانا ہو گیا تمہارا نیا ہے، یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ بات ہے نئے کپڑے کی، اگر یہ نیا کپڑا پہنے گی تو اس کی بھی خواہش ہوگی کہ ہم بھی نیا کپڑا پہنے، اس لیے اگر اس کے لیے جوڑا سلاتے ہو تو اس کے لیے بھی جوڑا سلاؤ، اس کے لیے تم کمبل لاتے ہو تو اس کے لیے بھی کمبل لاؤ۔ اگر اتنا دم ہو تو ایک سے زیادہ بیاہ کرو، اور اگر اتنا دم نہ ہو تو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ ایک پہ قناعت کرو، دوسری کا نام مت لو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 2 بیویاں تھیں،
وجہ اس کی یہ تھی کہ پہلی بیوی جن سے نکاح ہوا تھا باپ نے کیا تھا تو ان سے کوئی اولاد نہیں تھی، تو حضرت نے ان سے رائے لیا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک نکاح اور کر لوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اولاد دے دیں۔ انہوں نے اجازت دی، حضرت نے دوسرا نکاح کر لیا، اب 2 بیویاں ہو گئی۔ تو خیر اولاد جس کے لیے کیا تو ہوئی نہیں، دوسری سے بھی نہیں ہوئی، لیکن حضرت چونکہ فقیہ تھے اس لیے عدل قائم رکھتے تھے دونوں کے درمیان۔ تو حضرت چونکہ مشائخ میں سے تھے اس لیے ان کے پاس ہدیہ تحائف بھی لوگ لے کر کے آتے تھے۔ تو حضرت نے جیسے یہ ہمارا لاؤڈ اسپیکر رکھا ہوا ہے ایسے اپنے پاس میں ترازو رکھا تھا، ترازو لٹکتی رہتی تھی، جب کوئی سامان لے کر کے آتا تو اس کو دونوں پلڑوں میں رکھ کر کے برابر کرتے، اور برابر کرنے کے بعد ایک پلڑے والا حصہ ایک کے یہاں بھیج دیتے، دوسرے والا دوسرے کے یہاں بھیج دیتے، سمجھے؟ ایک صاحب نے حضرت تھانوی پر اعتراض کیا کہ حضرت آپ نے دوسرا نکاح کر لیا، آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ کی لوگ نقل کریں گے، لوگ سب 2 بیاہ کرنا شروع کر دیں گے اور انصاف نہیں قائم کریں گے، تو آپ نے دوسرا نکاح کر کے لوگوں کے لیے دوسرے نکاح کا راستہ کھول دیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نکاح کا راستہ تو ہم نے ضرور، نکاح کا راستہ کوئی ہم سے نہیں سیکھے گا، اس لیے کہ یہ جو ترازو رکھی ہوئی ہے نا یہ اس کے لیے رکاوٹ ہے۔ جب کوئی میری نقل کرے گا، 2 شادیاں کرے گا، تو اس کو میری یہ نقل بھی تو کرنا پڑے گا کہ ترازو بھی رکھنا پڑے گا اور دونوں کے درمیان میں برابری کرنی پڑے گی۔ جب اس ترازو کا جھنجٹ لوگ دیکھیں گے تو خود ہاتھ اٹھا لیں گے کہ بھیا دوسری نہیں کریں گے، بس ایک ہی کافی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ترازو جو ہے یہ بھی عدل ہے، اس لیے کہ یہ حق کو برابر کرتی ہے۔ پلڑا اگر دونوں برابر ہے تو عدل ہے، اور اگر ایک پلڑا جھک گیا اور ایک اٹھ گیا تو عدل نہیں قائم رہا۔ تو یہ ترازو کا کانٹا بھی بتاتا ہے کہ عدل کیا چیز ہے۔ یہ ہے عدل، برابری کرنا اور ہر ایک کو اس کا حق پورا پورا ادا کرنا۔ یہ تو اچھا، عدل کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کا حق کسی کے پاس ہے تو آپ اپنا پورا حق وصول کر لیں، اور اس کا حق آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو اس کا پورا حق دے دیں۔ یہ بھی عدل کے مفہوم میں داخل ہے، یہ بھی برابری ہے۔ آپ کا حق آپ کو پورا پورا ملنا چاہیے، اور دوسرے کا حق آپ کے پاس ایک دن کا رہنا نہیں چاہیے۔ یہ بھی عدل ہے، یہ بھی انصاف ہے، اور یہ بھی حق ہے۔ اس کا نام بھی برابری ہی ہے، سمجھنے کی ذرا سا ضرورت ہے۔ تو اپنا پورا حق وصول کر لینا اور دوسرے کا پورا پورا حق واپس کر دینا، یہ بھی عدل کا مفہوم ہے، اور یہ بھی یہ انصاف ہے اور عدل ہے، برابری ہے۔ یہ عدل کا قائم کرنا فرض ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ سنت، نفل، مستحب، تبرع نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ دوسرے کا حق آپ کے پاس آوے اور وہ دینا نہیں چاہتا اور پھر بھی آپ اس کو روکیں تو آپ نے عدل ہی کے خلاف نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی آپ کر رہے ہیں۔ فریضہ جو آپ کے اوپر ہے اس فرض کو آپ ترک کر رہے ہیں۔ لوگ نماز کی فرضیت کو تو سمجھتے ہیں، روزے کی فرضیت کو سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کی فرضیت کو سمجھتے ہیں، لیکن حقوق کی اس فرضیت کو لوگ فراموش کر دیتے ہیں۔ اس کو نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے بلکہ نماز سے زیادہ اہمیت ہے حق کو واپس کرنے کی۔ یہ ہے عدل جس کا حکم حق تعالی شانہ نے دیا ہے، اور عدل کا قائم کرنا اور عدل کا ہونا یہ فرض ہے۔
دوسرے کا حق پورا پورا دے دیا جائے، اور ہاں یہ بھی فرض میں داخل ہے کہ آپ اپنا پورا پورا حق لے لیں۔ اس کے اوپر آپ کا 5,000 روپیہ ہے، 1 روپیہ آپ نہ چھوڑیں اور پورا 5,000 وصول کریں، یہ حق ہے آپ کا۔ لیکن اس کا 5 روپیہ آپ کے ذمے ہے تو 5 پیسہ اس میں سے بچا کر کے اگر آپ رکھیں گے تو یہ بھی ناانصافی ہے، ناحق ہے۔ آپ اپنا پورا حق لے لیجئے اور دوسرے کا پورا پورا حق ادا کر دیجئے، یہ ہے عدل۔ اس کا حکم دیا ہے اللہ پاک نے، اور اس کے ساتھ دوسرا جو حکم آیا ہے وہ ہے الاحسان۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں عدل کا اور احسان کرنے کا۔ احسان جو ہے نیکی کرنے کا نام ہے۔ ایک آدمی کے اوپر آپ کا حق ہے، مثلا 5,000 روپیہ آپ کا اس کے ذمہ ہے، تو عدل تو یہ ہے کہ آپ 5,000 پورا لیں، 1 پیسہ بھی نہ چھوڑیں۔ مگر احسان یہ ہے کہ اس نے کہا کہ بھیا ہمارے پاس 4,000 ہے، 1,000 میرے پاس نہیں ہے، آپ نے 4,000 لے کر کے 1,000 معاف کر دیا، یہ ہے احسان۔ مگر احسان کس چیز میں ہوگا؟ احسان دینے میں تو ہے، سمجھے؟ یعنی اپنا حق دوسرے سے لینے کے سلسلے میں تو احسان آدمی کر سکتا ہے، لیکن دوسرے کا حق اگر آپ کے اوپر ہے تو دینے میں آپ کو احسان کرنے کا حق نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ آپ کا 5,000 روپیہ کسی کے اوپر ہے تو آپ 4,000 لے کر کے 1,000 چھوڑ دیں، یہ احسان ہے، سمجھے؟ لیکن آپ کا 5,000 روپیہ ہمارے اوپر ہے اور دینے کا نمبر آوے تو ہم 4,000 دے کر کے 1,000 آپ سے معاف کرواؤں، یہ احسان نہیں ہے۔ 1 روپیہ معاف کرواؤں، یہ بھی احسان نہیں ہے۔ یہاں احسان یہ ہے کہ آپ کا 5,000 ہے، ہم 6,000 آپ کو دے دیں، یہ ہے احسان، سمجھے؟ دوسروں کے معاملے میں آدمی کشادہ دست ہو اور اپنے معاملے میں کم حق لینے پر راضی ہو جائے، یہ ہے احسان۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آتا تھا، اس کا خود بیان ہے کہ میں جب شروع میں صحابہ کے بیچ میں جانے لگا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ واقعتاً یہ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ وہ یہودی عالم تھے، پچھلی کتابوں کے جاننے والے تھے، علم رکھنے والے تھے، نبیوں کی اور رسولوں کی تاریخ سے واقف تھے، اس لیے وہ جانتے تھے کہ رسول کے اندر کیا صفات ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پہلی ہی وہلے میں جب میں حضور کے سامنے پیش ہوا اور حضور کے چہرے پر میری نظر پڑی ہے تو میں سمجھ گیا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں۔ مگر ایک بات کا مجھے امتحان کرنا تھا، وہ یہ تھی کہ نبی جو ہوتا ہے بڑا متحمل مزاج ہوتا ہے، بڑا بردبار ہوتا ہے، یعنی کسی کی حق تلفی کرنے کی وجہ سے یا کسی کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے وہ آپے سے باہر نہیں ہو جاتا، سنجیدہ رہتا ہے اس حالت میں بھی۔ یہ معنی ہوتے ہیں بردبار ہونے کے، کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کر رہا ہے اور ناجائز کارروائی کر رہا ہے تو اس کو بھی وہ صبر کے ساتھ سن کے صبر کے گھونٹ پی جائے اور برداشت کر لے، یہ بردباری کہلاتی ہے۔ تو اس یہودی عالم کا کہنا یہ تھا کہ ہر چیز کو تو میں حضور کا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ رسولوں کی جو نشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری ان کے اندر پائی جا رہی ہیں، مگر ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آئی تھی تو مجھے اس کا امتحان کرنا تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آنا جانا ہونے لگا اور ایک تعارف پیدا ہو گیا تو
اس نے کہا کہ میں نے حضور سے سلم کا معاملہ کر لیا۔ سلم اس کو کہتے ہیں کہ کوئی سامان کسی سے خریدا جائے، پیسہ آج دے دیا جائے اور سامان لینے کے لیے مہلت دے دی جائے کہ اتنا دن کے اندر آپ ہم کو دے دیجیے گا، مثلا 1 مہینے کے اندر۔ اس کو سلم بولتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے حضور سے سلم کا معاملہ کر لیا، وہ کھجور کا، میں نے پیسہ تو حضور کو دے دیا۔ یہاں ایک بات اور بتاؤں، آدمی کی دینداری ہمیشہ معاملات میں کھلتی ہے۔ اوپر سے تو بڑے دیندار ہوتے ہیں، چگا مگا سلا لینا، پہن لینا، یہ تو سب باہر کی چیز ہے۔ نمازیں خوب پڑھ لینا، تسبیح بھانج لینا، یہ سب باہر کی چیز ہے۔ دل کے اندر کتنا دین ہے اس کا ظہور ہوگا جب کسی کا معاملہ کسی کے ساتھ پڑے گا، تب معاملات میں آدمی کا دین پرکھا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہودی عالم تھا، جانتا تھا اس بات کو، تو اس نے معاملہ کیا حضور سے اور سلم کا معاملہ کیا، تاریخ طے کر دیا، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ تک آپ اس کو دے دیجیے گا۔ کہتا ہے کہ ابھی وہ تاریخ پوری نہیں ہوئی تھی، اس کے پہلے ہی میں حضور کے پاس پہنچ گیا، اور پہنچا تو میں گرجتا برستا ہوا پہنچا، لان تان بکتا ہوا، اور پہنچ کر کے صحابہ کے بیچ میں میں نے حضور کا گریبان پکڑ لیا، اور میں نے کہا کہ محمد تم میرا حق دینا نہیں چاہتے ہو کیا؟ تم بنی عبد المطلب کی اولاد، تم لوگ بڑی ٹال مٹول والے آدمی ہو۔ یہ کلمات حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی سن رہے تھے۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے تلوار لے کر، کہا اے دشمن خدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی کرتا ہے، حق اسی طرح مانگا جاتا ہے جیسے تم مانگ رہا ہے۔ قسم خدا کی اگر خدا کا خوف نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا ہے۔ حضور نے حضرت عمر کو کہا نہیں خاموش خاموش، آپ خاموش رہیے، معاملہ اس کا اور میرا ہے، آپ خاموش رہیے، اس کا حق میرے اوپر ہے، اس کو سختی کرنے کا حق ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت عمر کو خاموش کر دیا، اور حضرت عمر کو کہا کہ عمر تمہیں تو انصاف کی بات ایسے موقع پر کرنا چاہیے، اس کا حق میرے اوپر تھا، آپ مجھ سے یہ کہتے کہ آپ اس کا حق ادا کر دیجئے، اور یہ بدتمیزی کے ساتھ مجھ سے پیش آ رہا ہے، تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی حق وصول کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، جو طریقہ ہے اس طریقے سے حق وصول کیا جاتا ہے، وہ طریقہ اختیار کرو، سنجیدگی کا راستہ اختیار کرو، شرافت کے طریقے سے اپنا حق وصول کرو، یہ بدتمیزی کے ساتھ کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں تو عمر یہ کہنا چاہیے تھا، اور تم تو میری طرفداری کرنے لگے۔ اب لو، اللہ کا رسول کتنا متحمل مزاج، کتنا بردبار ہے۔ آدمی ایسے موقع پر طرفدار تلاش کرتا ہے کہ کوئی آدمی میری طرفداری کرنے والا مل جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفداری کرنے والے کو کہہ رہے ہیں کہ تم تو ناحق میری طرفداری کر رہے ہیں، اس کا حق ہے، آپ کو اس طرح نہیں، اس طرح سے جواب دینا چاہیے تھا جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا، اسی وقت وہ یہودی کھڑا ہوا اور کہا سب لوگوں سے کہ سب لوگ گواہ رہنا، میں اسلام قبول کر رہا ہوں۔ اسی وقت مجمع میں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ رسولوں کے اندر جو تحمل پایا جاتا ہے وہ تحمل محمد کے اندر ہے کہ نہیں۔ ہر علامت اور ہر نشانی میں نے ان کے رسول ہونے کی دیکھ لیا تھا، یہی ایک علامت باقی تھی، اسی کو جانچنے کے لیے میں نے یہ گویا ڈھونگ اختیار کیا، اور حضور کے اوپر میں نے سختی کیا، اور حضور نے اپنے تحمل اور بردباری کا ثبوت پیش کر دیا۔ یہ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں، مجھے یقین ہے۔ اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے اچھا۔ اس کے بعد حضور نے اپنے خادم سے فرمایا،
کہ جاؤ اس کا حق بھی دے دو، جتنی کھجوروں کا ہمارا اس کا معاہدہ ہوا اتنی کھجوریں بھی دے دو، اور بڑھا کر کے 20 صاع کھجوریں اس کو اور زیادہ دے دو۔ 20 صاع، 1 صاع ہوتا ہے 3.5 سیر کا، 20 صاع کا کتنا بنا؟ 70 سیر۔ جو اس کا حق تھا وہ تو الگ ملا، یہ 20 صاع یعنی 70 کلو کھجور حضور نے اوپر سے اس کو دلوا دیا۔ یہ کیا ہے؟ حق تو تھا مثلا 1 بورے کا اور حضور نے 2 بورا دلوا دیا، یا 1 بورا کی جگہ 1.5 بورا دلوا دیا۔ اس کا نام ہے احسان۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے احسان۔ اس کا جتنا حق تھا وہ بھی دے دیا، کچھ انمت بھی دے دیا، بڑھا کر کے دے دیا۔ یہ ہے احسان۔ کسی کے اوپر میرا حق تھا، میں نے کچھ لے لیا کچھ چھوڑ دیا، یہ ہے احسان۔ مگر احسان سنت ہے، فرض نہیں۔ فرض ہے عدل، برابری کے ساتھ لین دین ہو، ہم پورا دیں تم بھی ہمارا حق پورا دے دو، یہ فرض ہے۔ اور احسان کریں یہ سنت ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں عدل کا بھی حکم دیا گیا، احسان کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ جون سا چاہو حق کے معاملے میں فریضے کی ادائیگی مقدم ہے، پہلے کرو۔ احسان کرنے کا جی چاہتا ہے احسان کر کے ثواب لو، نہیں کرنا چاہتے ہو نہ کرو، کوئی حرج بھی نہیں۔ تیسرا حکم قرآن نے دیا ایتاء ذی القربیٰ، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا۔ جو لوگ ذی رحم محرم ہوتے ہیں یعنی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کا یہ حق ہوتا ہے کہ ان کی کچھ مالی خدمت کی جائے، ان کو کچھ لیا دیا جاتا رہے، جیسا کہ اپنے لوگوں کے یہاں دستور ہے۔ نواسا آ گیا، نواسی آ گئی، بہن آ گئی، بیٹی آ گئی، اس قسم کے رشتہ دار آ گئے، نواسا آ گیا، تو آدمی جاتے وقت کچھ نہ کچھ اس کی جیب میں ڈال دیتا ہے، کچھ نہ کچھ ان کو دے دیتا ہے، اسی کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ تو 3 باتوں کا حکم آیت کے اندر دیا گیا، عدل قائم رکھو، احسان کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہ 3 حکم دیے گئے، اور 3 چیزوں سے منع فرمایا گیا، 3 چیزوں سے منع فرمایا گیا۔ ایک تو منع فرمایا گیا بے حیائی کی باتوں سے، چاہے وہ قولی ہوں اور چاہے فعلی ہوں، یعنی چاہے عمل سے ہو بے حیائی اور چاہے زبان کی بے حیائی ہو، دونوں سے منع فرمایا گیا۔ منکرات سے منع کیا گیا۔ دوسری چیز منکرات، منکر وہ چیز کہلاتی ہے جو شرعاً بھی بری ہو اور شریف لوگوں کی نظر میں بھی اس کو گری نگاہ سے دیکھا جاتا ہو اور برا سمجھا جاتا ہو۔ جو عقل مند اہل عقل ہیں، سلیم الطبع لوگ ہیں، ان کی نگاہوں میں بھی وہ چیز بری ہو، سمجھے؟ اس کو منکر کہتے ہیں۔ اس موقع پر مجھے وہ بات یاد آ رہی، میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا اجلاس ہوتا ہے، اس اجلاس کے اندر لوگ سوالات کرتے ہیں۔ ایک غیر مسلم نے اس پر ان سے جرح کیا کہ آپ مورتی کی پوجا کو غلط کہتے ہیں، بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات اس کے ہوئے۔ اخیر میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سے پوچھا، اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تم پڑھے لکھے آدمی ہو، ایک بات بتاؤ، کیا مورتی پوجا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اب دیکھو ہے غیر مسلم، مگر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مورتی پوجا بالکل غلط ہے، میں مانتا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ پھر آپ پوجا کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہنے لگا پوجتا تو ہوں مگر ہے غلط۔
ہیں؟ اب دیکھو ہے غیر مسلم، ہے وہ مورتی کا پجاری، مگر اپنے علم کا جب اس نے استعمال کیا اور عقل کا استعمال کیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ یہ ہے غلط۔ باپ دادا کرتے چلے آئے، ہم بھی کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر ہے غلط، اعتراف کیا نا۔ یہ ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ کوئی صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہر قوم کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دل کے اندر سلامتی اور شرافت ہوتی ہے، حق کو وہ پہچانتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ ہوا، اسلام بھی کسی چیز کو برا کہہ رہا ہو، شریعتیں بھی کسی چیز کو برا کہہ رہی ہوں اور ہر عقل مند انسان اس کو برا سمجھ رہا ہو، یہ امر منکر کہلاتا ہے۔ اس سے بھی شریعت نے منع کیا کہ منکرات کا ارتکاب مت کیا کرو۔ تیسری چیز جس سے شریعت نے منع کیا، اللہ تعالی نے منع کیا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے بغی، بغاوت، سمجھے؟ کھلی ہوئی اپنے آقا کی نافرمانی، کھلی ہوئی معصیت، ظلم، ستم، تکبر، سب اسی کے اندر آتا ہے، بغی کے اندر۔ اس لیے کہ آدمی جب کسی کے خلاف بغاوت کرتا ہے تو اس کے اندر تکبر کار فرما ہوتا ہے، اس لیے ظلم، زیادتی اور تکبر کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب بغی کے اندر داخل ہیں، اس سے بھی منع کیا۔ تو شریعت نے یا اللہ پاک نے اس آیت کے اندر 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور 3 چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، یہ ہے وہ آیت کریمہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے تبیان لکل شیء ہونے کے لیے اگر کوئی آیت نازل نہ ہوئی ہوتی سوائے اسی ایک آیت کے، تب بھی یہ برحق تھا کہ یہ تبیان و کل شیء ہے، یعنی قرآن پاک میں ہر اچھائی برائی کو بیان کر دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی یہ جامع ترین آیت ہے، اگر اس کی گہرائی میں غور کیا جائے تو پوری زندگی کا ایک خاکہ پیش کر دیا ہے اسلام۔ اس آیت نے پوری زندگی کی رہنمائی کر دیا ہے، یعنی نیکی اور بھلائی کے سارے دروازے کھول دیے ہیں اور برائیوں کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں۔ یہی ایک آیت قرآن پاک کے اندر ہدایت کے لیے کافی تھی۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ بعض حضرات نے تو اس آیت کو سن کر کے اسلام قبول کیا ہے۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ میں اگلے سبق میں وہ واقعات بتاؤں گا کہ اس آیت کو سن کر کے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، کہ اس آیت کا مضمون یہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، اس لیے اس کو سن کر کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں بتاؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔